بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنني أخاف على أمتي 6 خصال: إمرة الصبيان وكثرة الشرط والرشوة في الحكم وقطيعة الرحم واستخفافا بالدم ونشوى يتخذون القرآن مزاميرا يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم يغنيهم غناء. صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی کتاب حکمت میں سے ایک آیت سورہ بقرہ کی 212 نمبر آیت ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت میں نے حاصل کی ہے. آئیے ان پر غور کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ان تعلیمات کی روشنی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم کس زمانے سے گزر رہے ہیں، ہمارے رویوں میں کس طرح کی تبدیلی آنی چاہیے، ہم کس مشکل میں مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ کا فرمان ہے زین للذین کفروا الحیات الدنیا. ہم نے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے اور ناشکرے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا ہے، زینت بخش دی ہے. وہ اس کی تابناکی میں گم ہو جاتے ہیں، اس کی خوشنمائی میں محو ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی اس چمکنے والی زندگی کو اور آنکھوں کو جو دہا دینے والی زندگی کو وہ دیکھ کر اس طرح مست ہوتے ہیں کہ ایمان والوں اور اہل تقوی کا وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا درجہ اور اہل تقوی کا درجہ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھا رکھا ہے. اور قیامت کے روز عزتوں کے مالک اہل تقوی ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت کے اس فرمان کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات بنائی تو اس نے ہم سب انسانوں کے لیے ہے. کائنات کا سارا نظام انسانوں کی خدمت کے حوالے سے اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اس دنیا کے حسن و جمال کو اختیار ضرور کرنا ہے، اس سے فائدہ ضرور اٹھانا ہے، لیکن اپنے دل و دماغ کی توجہ اور اپنے سوچ کا جو محور ہے اس کو دنیا کی زندگی نہیں بنانا. دنیا محض ایک سفر ہے، دنیا ایک مرحلہ ہے، دنیا ایک پڑاؤ ہے جس میں کچھ وقت کے لیے ہمیں یہاں رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے، لیکن اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اسے ہمیشہ یاد کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے.
اس لیے اپنا دل کبھی دنیا کے مال و متاع میں نہ لگایا جائے۔ اگرچہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ تم نے اس دنیا سے فائدہ ضرور اٹھانا ہے، لیکن اس کو اپنی منزل نہیں بنانا۔ یہ تمہاری منزل نہیں ہے، یہ محض وسیلہ ہے تمہیں اس دنیا میں کچھ وقت بہتر انداز میں گزارنے کے لیے۔ ان وسائل کو تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، اس کی نعمتوں کے ناشکری کرنے والے ہیں، وہ اسی دنیا میں مگن ہو کر اس دنیا کے مالک اور کائنات کے خالق کو فراموش کر جاتے ہیں، اور پھر ان کا دل، ان کی سوچ، ان کی منزل، ان کا سب کچھ صرف اور صرف یہی دنیا اور اس کی چکا چوند باقی رہ جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بڑی خوبصورتیاں پیدا کر دی ہیں، اور وہ اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اور اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اجنبیت اختیار کیے ہوئے ہیں، انہیں دنیا سے غرض نہیں ہے، مطلب نہیں ہے۔ عجیب و غریب قسم کے یہ لوگ ہیں۔ کبھی وہ پاگل پن کے حوالے سے اس کا ذکر کرتے ہیں، کبھی دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں، کبھی جادوگر ہونے کی تہمت لگاتے ہیں، کبھی عجیب و غریب قسم کے الفاظ اپنی طرف سے گھڑ کے ان ایمان والوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی نے بالآخر ختم ہونا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ جب یہی لوگ کہ جن کا اب مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہی عزتوں والے ٹھہرائے جائیں گے، ان کا مقام بلند کیا جائے گا، انہی کے لیے ساری نعمتیں مختص کر دی جائیں گی۔ اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی کرم نوازیاں خالصتاً انہی لوگوں کے لیے ہو جائیں گی کہ جن کا اس دنیا میں اب مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیار ائمتکم الذین تحبونہم، تمہارے بہترین لیڈرز، تمہارے بہترین قائد، تمہارے بہترین امام، تمہارے بہترین سردار اور حکمران وہ ہیں کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو، وَيُحِبُّونَكُمْ، اور جو تمہیں پسند کرتے ہیں، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے ہو، ان کی تعریف کرتے ہو، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہاری تعریف کرتے ہیں، تمہاری بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ، اور تمہارے بدترین لیڈرز وہ ہیں، تمہارے بدترین امام وہ ہیں، تمہارے بدترین قائد اور حکمران وہ ہیں، الذین تبغضونہم، کہ جن سے تم نفرت کرتے ہو، ویبغضونکم، اور جو تم سے نفرت کرتے ہیں، وتلعنونہم، اور جن پر لعنت بھیجتے ہو، ویلعنونکم، اور جو تم پر لعنت بھیجتے ہیں، جنہیں تم برا بھلا کہتے ہو اور تمہیں وہ برا بھلا کہتے ہیں، یہ تم میں سے سب سے زیادہ برے لیڈرز، امام، قائد اور حکمران ہیں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، آپ خاتمہ مرتبہ یہ فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ اتخوف علی امتی ست خصال، میں اپنی امت کے حوالے سے 6 چیزیں ایسی دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھے ناپسند ہیں، اور مجھے اس کا خوف ہے کہ کہیں میری امت پر وہ 6 حالتیں یا 6 صورتیں نہ آ جائیں، کیونکہ اگر یہ 6 صورتیں آ جائیں گی تو میری امت کا حال برا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول اس کے بارے میں خوف محسوس کرتے ہیں، خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور بصارت چونکہ قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کو دیکھتی تھی، جانتی تھی، اللہ نے انہیں علم دے رکھا تھا،
اپنی خاص حکمت کی بنیاد پر۔ اس لیے آنے والے زمانوں کی بہت ساری باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائیں اور ہمیں ان خطرات سے آگاہ کیا کہ اگر تم اس طرح کی صورتحال دیکھو تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ پہلی بات امرت الصبیان، بچوں کی حکمرانی شروع ہو جائے اگر میری امت میں، کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ لیڈرز بن جائیں، قائد بن جائیں، حکمران بن جائیں، تو وہ اس قوم کی تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں، اس قوم کی بربادی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اور یہ والا منظر اگر آپ نے تلاش کرنا ہو تو عباسی دور کی حکومت کوئی زیادہ دیر نہیں گزری کہ اس میں یہ مرحلہ گزر چکا ہے۔ ایک ایسا بھی لمحہ آیا تھا کہ خاندانی حکومت میں کوئی بھی بالغ آدمی موجود نہیں تھا جسے حکمران بنایا جا سکتا ہو، تو ایک نابالغ جھولے میں پڑے ہوئے بچے کو خلیفہ کا لقب دے دیا گیا اور کہا گیا کہ جب یہ جوان ہوگا تو باقاعدہ خلیفہ بنے گا، اور اس وقت تک قائم مقام کے طور پر فلاں وزیر صاحب، فلاں مشیر صاحب، فلاں لوگ جو ہیں وہ مل کر نظم حکومت کو چلائیں گے۔ اور اس کا نشانہ کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا؟ بغداد کی تباہی، عباسی حکومت کی خرابی، تاتاریوں نے جو طوفان مچا دیا تھا وہ بھی تاریخ کے اوراق میں چھپی ہوئی داستان نہیں ہے، بلکہ جلی حروف میں لکھی ہوئی داستان وہ اب بھی موجود ہے۔ وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ، یہ منظر ہم آج کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جب پولیس کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، رسول اللہ کا فرمان ہے یہ، اور مسند احمد میں اس کو روایت کیا گیا ہے، کثرت الشرط، کہ ہر جگہ ہر گلی محلے میں پولیس کے افراد اور ان کے سپاہی اس طرح کھڑے کر دیے جائیں کہ آدمی کا گزرنا محال ہو جائے۔ ہر ایک وزیر، ہر ایک مشیر اپنی نگرانی کے لیے فوج ظفر موج ایسے افراد کی جمع کر لے کہ جس کا نام آپ پولیس رکھ دیں، جن کا نام آپ گارڈز رکھ دیں، جن کا نام آپ کوئی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی بھی نام اس کا رکھ دیا جائے، لیکن مطلب وہی بنتا ہے کہ اس علاقے میں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو میں پولیس کی بہت زیادہ تعداد میں اضافہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس سے خوف محسوس کرتا ہوں۔ یہ امت کے لیے خطرے کی علامت ہے، یہ امت کے لیے امن و امان کی علامت نہیں ہے۔